اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف کا بقیہ حصہ آیات 7 تا 11 تیسرے پیراگراف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر اعتراضات نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن جادو ہے، آیت 7۔ دوسرا یہ کہ گڑھ لیا گیا ہے، افتراء ہے، آیت 8۔ افکی قدیم ہے یعنی پرانا جھوٹ ہے، آیت 11۔ انہیں جواب دیا گیا کہ میں نرالا رسول نہیں ہوں، پچھلے رسولوں کی طرح بشر بھی ہوں اور رسول بھی، وحی کی پیروی کر رہا ہوں، خود مجھے نہیں پتہ کہ میرے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میں تو صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، آیت 9۔ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے اسلام کی گواہی دے دی ہے اور تم لوگ تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہو، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیات 12 تا 14 چوتھے پیراگراف میں تورات اور قرآن کی مماثلت اور توحید پر استقامت کی دعوت ہے۔ تورات بھی امام اور رحمت تھی اور عربی زبان کا قرآن بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسیٰ کی طرح اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد بھی ظالم مشرکین کو ڈرانا اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دینا ہے، جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے اس پر ڈٹ جاتے ہیں، توحید پر استقامت اختیار کرتے ہیں، انہیں نہ عذاب سے پہلے کوئی خوف لاحق ہوتا ہے اور نہ عذاب کے بعد کوئی ملال۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آیت 13۔ ان کے نیک اعمال کے سبب انہیں جنت عطا کی جائے گی، سبحان اللہ۔ آیات 15 تا 20 پانچویں پیراگراف میں والدین کے حقوق بیان کر کے تکبر کا انجام بتایا گیا۔ ایک موحد باپ اور کافر بیٹے کے مختلف رویے بیان کر کے قریش کو ابا پرستی کی بجائے توحید کی دعوت پر عقل سلیم سے غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ ان کو ان کے تکبر، فسق، بدعملی اور استکبار کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بالخصوص ماں کے ساتھ جو تکلیف کے ساتھ حمل اٹھائے پھرتی ہے، پھر جنتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، یہاں تک کہ وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے شکر کی توفیق طلب کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اولاد کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگتا ہے اور ایسے عمل کی توفیق چاہتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اس کے برخلاف وہ نوجوان جو اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور آخرت پر ایمان لانے سے انکار کر دیتا ہے اور اسلام کی دعوت کو پرانے زمانے کی کہانیاں قرار دیتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، اس کے لیے عذاب ہے، یہ روز قیامت آگ پر پیش کیے جائیں گے، انہیں ان کے غرور اور تکبر، ان کے فسق اور بدعملی کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، آیت 20۔ آیات 21 تا 26 چھٹے پیراگراف میں تاریخی دلائل ہیں۔ مشرکین مکہ کو قوم عاد کی ہلاکت سے ڈرایا گیا۔ مشرکین مکہ کے رویے اور جرائم قوم عاد کے جرائم سے مشابہ تھے۔ قوم عاد حضرت نوح کی قوم کی ہلاکت کے بعد میدان میں لائی گئی۔ یہ کشتی والوں کی اولاد تھی، ان کا زمانہ غالباً 3000 قبل مسیح کا ہے۔ یہ جنوبی عرب کی وادی الاحقاف میں آباد تھے۔ ان کے رسول حضرت ہود علیہ السلام تھے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، آیت 21۔ یہ بھی ایک مشرک قوم تھی جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ کیا ہم ہمارے آلہتاً سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قوم عاد کو اپنے خداؤں پر اصرار تھا، جئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، آیت 22۔ یہ مجرم تھے، کذالک نجزی قوم المجرمین، آیت 25۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جاہل کہا، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، آیت 23۔ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آیت 26۔ یہ لوگ آنکھ، کان اور دل و دماغ سے کام نہیں لیتے تھے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، آیت 26۔ یہ سوچتے تھے اور ناعقل سے کام لیتے تھے، انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا، انہیں
ہوا سے ہلاک کیا گیا مجرم قوموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ آیات 27 تا 28 7ویں پیراگراف میں ہلاکت اقوام پر نام نہاد خداؤں قربان آلہۃ کی بے بسی کا ذکر ہے۔ ان دو آیات میں مشرک اقوام کی ہلاکت کے موقعوں پر قربان آلہۃ کی بے بسی اور بے اختیاری کا نقشہ کھینچ کر اللہ کے کامل اختیار کو ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بستیوں کو ہلاک کیا اور طرح طرح سے اپنی نشانیاں دکھائیں، اس توقع پر کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف پلٹیں گے، لیکن نہ پلٹے، چنانچہ ہلاک کیے گئے۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن خداؤں کے وسیلے سے یہ مدد مانگا کرتے تھے، انہوں نے ہلاکت کے موقع پر کوئی مدد نہ کی بلکہ سب غائب ہو گئے۔ ثابت ہوا کہ یہ سارے عقائد غلط تھے اور لوگوں کے خود ساختہ تھے۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ بل ضلوا عنہم وذلک افکہم وما کانوا یفترون۔ آیت 28۔ آیات 29 تا 32 8ویں پیراگراف میں جنات کے قبول اسلام اور ان کی تبلیغی خدمات کا ذکر ہے۔ قریش کو غیرت دلائی گئی ہے کہ اللہ کے کلام قرآن کی صحیح قدردانی تم نے نہیں کی، لیکن جنات نے کی، اور سماعت قرآن کے بعد جنات داعی اور مبلغ توحید پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بعض جنات قرآن سن کر داعی، مبلغ اور ڈرانے والے بن کر اپنی قوم میں تبلیغ کرنے لگے۔ آیت 29۔ مومن جنات تورات کے بعد قرآن کو صراط مستقیم کی طرف دعوت کا ذریعہ سمجھتے۔ مومن جنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے اور ایمان کا مشورہ دینے لگے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ آیت 31۔ مومن اور توحید پرست جنات شرک ولایت کو صریح گمراہی سمجھنے لگے اور اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا اور سرپرست ولی نہیں۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ آیت 32۔ آیات 33 تا 34 9ویں پیراگراف میں توحید خالقیت سے امکان آخرت پر استدلال۔ 9ویں پیراگراف میں پہلے پیراگراف کی طرح اللہ کی تخلیق کے دلائل اور مشرکین کے اعراض کا ذکر ہے۔ مشرکین سے سوال کیا گیا، جو ہستی زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد تھکن کا شکار نہیں ہوئی، کیا وہ مردوں کی تخلیق پر قادر نہیں ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یا بخلقہن بقادر علی یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ آیت 33۔ آیت 33 آخری پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و عزم کی نصیحت اور فاسقین کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ استہزاء، اعراض، گریز اور اجتناب کے اس ماحول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر و ثبات کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایات دی گئیں اور مشرکین مکہ کے فاسقین کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقين۔ آیت 35۔ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں: حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرکزی مضمون: العزیز الحکیم کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لا کر مشرک قومیات کے انجام سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ توحید پرست جنات کی طرح قرآن کی داعی اور مبلغ بننا ضروری ہے، ورنہ ہمارا انجام بھی قومیات سے مختلف نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔